راشزم کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، کمیونزم کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے سامنے ہر طرح کے آفات، بلات اور مصیبتوں نے اپنے خونخوار دانت نکال کر مسلمانوں کو للکارا کہ اے مسلمانوں، ایمان کے ساتھ تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اے مسلمانوں، اگر ایمان رکھو گے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا، تمہارے ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، عزیزان ملت، آپ کا یہ منظم اور متحدہ یہ مجمع اور یہ مجلس اللہ تعالی آپ کے قلوب کو اپنی محبوبیت کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی توجہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ جس وقت سے گزر رہے ہیں اور اپنے پیارے وطن بھارت کی جو دشا بن رہی ہے، ان دردشاؤں کو دیکھتا ہوا جب آگے چلتا ہوں اور ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ انگڑائی لے رہا ہے۔ حالات ہم سے وہ تقاضے کر رہے ہیں جس تقاضے پہ اترنے کے لیے نہ ہمارے پاس قوت ہے اور نہ اس درجے کا ایمان ہے، نہ اس درجے کا دماغ ہے، نہ اس درجے کی صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے اپنی اس 1500 سالہ عمر میں جتنے دشمنوں کو دیکھا، جتنے مخالفین کو دیکھے، جتنے منافقین کو دیکھے، جتنے لشکر کو دیکھا، جتنے ظالم و جابر کا اسلام نے سامنا کیا، 1500 سالہ اگر اسلامی تاریخ کو سامنے رکھی جائے اور مظالم کی ایک لمبی فہرست جو اسلام پر ڈھائے گئے، جو اسلام کے نام پر مسلمانوں پر ڈھائے گئے، جو اسلام کے نام پر مسلم سماج کو تخت و تاراج کرنے کی کانسپریسی رچی گئی ہر دور میں، راشزم کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، کمیونزم کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، مسلمانوں کے سامنے
ہر طرح کے آفات بلات اور مصیبتوں نے اپنے خون خار دانت نکال کر مسلمانوں کو للکارا کہ اے مسلمانوں، ایمان کے ساتھ تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اے مسلمانوں، اگر ایمان رکھو گے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا، تمہارے مال کو بھی خطرہ ہوگا، اور اے مسلمانوں، تمہیں جرأت اور حمیت اور غیرت کے ساتھ اگر ایمانی شعور، ایمانی طاقتوں کے ساتھ اگر جینا ہے تو مسلمانوں یہ فیصلہ کرو کہ وہ کون سا تمہارے پاس تلسمات ہیں، وہ کون سے تمہارے پاس وہ واقعات جس کا سلسلہ، وہ واقعات جو متواتر شہادتوں کے ساتھ ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے۔ سلطان بن عبد الحمید ترکی میں جب چاروں طرف سے گھر گیا، سنو مسلمانوں کلیجہ کھول کر، میری قوم کے بزرگوں، میری قوم کے نوجوانوں، نکل آؤ سیاہ زلفوں کی گرہگیر سے۔ یہ پائل کی آوازوں نے تمہیں نہ جانے کہاں پہنچا دیا، تمہارے اس دل ربائی نے تمہیں تو بزدل بنا دیا ہے۔ تم جانتے نہیں وہ زندگی کیسے جیا جاتا ہے۔ اگر شیر کے بچے کی پرورش بکریوں کے ریوڑ میں ہو جائے تو شیر دہاڑتا نہیں ہے بلکہ بکریوں کے سینگ کی مارے کھایا کرتا ہے۔ اگر اس کو ایک ٹکڑے آئینے کا دکھا دو اور بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارے پاس کیا جرأت ایمانی نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہمت حق گوئی نہیں ہے، تمہارا کردار کہاں چلا گیا، وہ کیریکٹر، وہ کردار جسے دیکھ کر دنیا نفرت نہیں تمہیں سلام کیا کرتی تھی۔ یہ راجستھان کی سرزمین اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہزاروں میل کے فاصلے سے ہندوستان آئے تھے، نہ زبان جانتے تھے، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ جاہو جلال تھے، نہ دوست و احباب تھے، کچھ نہیں تھا، مگر وہ ہند الولی کہلائے، سلطنت اور کرسیوں کی وجہ کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کے کردار کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں میری قوم کے لوگوں، کہ علماء کی جماعت سے لے کر عوام کی جماعت تک، اور مکتب میں پڑھانے والے ہمارے سب سے قیمتی سرمایہ سے لے کر وقت کے شیخ الحدیث تک، اور مودی خانے کی دکان میں بیٹھنے والے مزدوروں سے لے کر فضاؤں میں اڑنے والے مسلمانوں، تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، اگر تم کیریکٹر لیس رہو گے تو تم ویٹ لیس کمیونٹی کہلاؤ گے، اگر تمہارے پاس کردار ہوگا تو تم تنہا کافی ہو زمانے کے لیے۔ انشاءاللہ سلطان بن عبد الحمید سے کہا گیا، اے عبد الحمید، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ بھی ہے؟ اے وقت کے مسلمانوں، اے زمانے کے مسلمانوں، ذرا سی بارش نہیں ہوتی کہ نمک کے بوریوں کی طرح تم پگھلنے لگتے ہو، ذرا سی حالات کی سختی نہیں آتی ہے کہ موم کی گڑیا کی طرح تم گھلنے لگتے ہو۔ آخر تمہاری جرأت و بہادری کہاں ہے؟ آپس میں لڑنے میں، بھائیوں کو ستانے میں، بیوی پر ظلم کرنے میں، سماج کو توڑنے میں، سماج کو بٹوارا کرنے میں، آپسی فساد کرنے میں، یہ تمہارے دست و بازو کی طاقتیں اور قوتیں ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تم اپنی قوتوں کو اسی طرح استعمال کرو گے تو خدا تم پر بھی کسی وقت کے فرعون کو مسلط کرے گا۔ شکلیں بدل سکتی ہے فرعون کی، نام بدل سکتا ہے فرعون کا۔ فرعون ایک جسم کا نام نہیں ہے، فرعون ایک شکل کا نام نہیں ہے، فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون ظلم کی آندھی کا نام ہے، فرعون تشدد کی تاریکی کا نام ہے، فرعون ایک گندے، نیگیٹو، منفی کردار اور کریکٹر کا نام ہے جو ہر دور میں خدا کبھی کبھی مسلط کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر بہتے پانی کی تم نے حفاظت نہیں کی تو یہ میٹھا پانی سمندر میں جا کر خودکشی کر لے گا اور اپنے مٹھاس کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، نمک میں جذب ہو جائے گا۔ میری قوم کے بزرگوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنی نسلوں کو نہ سنبھالا، میں آپ کے علاقے کو جانتا ہوں، یہ بزرگوں کا علاقہ ہے، یہ اکابرین و اسلاف کا علاقہ ہے، یہاں اکابرین و اسلاف کی نسلیں رہتی ہیں، یہاں مدارس کی جال بچھے ہوئے ہیں، یہاں علماء کی بہاریں ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہی علاقے میں ہماری قیمتی عزت دار ماں بہنوں کو انگوٹھا لگوا کر قرض کے نام پہ
اس کی عزت کا سودا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہی کی نظر کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ آپ مرد ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ کہلانے کے لائق بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ ہی کے علاقے میں جب مالدار اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو داماد اس طرح خریدتا ہے نوٹیں اچھال اچھال کر جیسے کہ قربانی میں کوئی رامپور کا بکرا خرید رہا ہو۔ کہاں چلی گئی آپ کی غیرت؟ کہاں چلی گئی آپ کی حمیت؟ اے مغربی یو پی کے رہنے والے جیالے مسلمانوں، تم نے حجت الاسلام کو تیار کیا تھا، تم نے حکیم الاسلام کو تیار کیا تھا، تم نے حکیم الامت کو تیار کیا تھا، تم نے شیخ الاسلام کو تیار کیا۔ ہم تمہاری جوتیوں کو چوم لیں، تم نے ہمیں وہ اکابرین دیں، مگر آج جب کردار دیکھتا ہوں تو لوٹتے ہوئے کرداروں پر تھوکنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، آپ اپنی تاریخ کے ورقوں میں چھپ تو سکتے ہیں مگر مستقبل کے اجالے کو چھپا نہیں سکتے۔ کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے۔ وہ جو ہم بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، ہمارے اکابرین، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، تو کیا اب ہماری مائیں بانجھ ہو گئی؟ کیا ہماری مائیں اب وہ اسلاف و اکابرین جنم نہیں دے سکتی؟ کیا وہ کردار ہمارے سامنے نہیں آ سکتا؟ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں کیا قحط پڑ گیا ہے؟ لیکن نہیں، قحط نہیں پڑا ہے، صرف ایک فرق پڑا ہے۔ فرق یہ پڑا ہے کہ وہ خود کو لٹاتے تھے ہمیں بنانے کے لیے، ہم نے دوسروں کو برباد کیا ہے خود کو بنانے کے لیے۔ کہ یہ جن بزرگوں اور اسلاف کے آپ امین ہیں، جن کے آپ وارث ہیں، انہوں نے خود کو تختہ دار پر لٹکایا ہمیں بچانے کے لیے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں اس ملک میں کلمے اور ایمان کے ساتھ، تو میں یہ کہنے کی اجازت چاہتا اور پوری جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ واقعین و اسلاف، اے حجت الاسلام، آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ کی جوتیاں ہم سر پہ لے کر چلے۔ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں کلمہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے دیا، لیکن عزیزان ملت، انہوں نے خود کو مٹایا تھا تب ہم بنے ہیں۔ انہوں نے ملت کی نسلوں کو بنایا ہے، اپنی اولادوں کو قربان کر کر انہوں نے اپنے محلوں کو اجاڑ دیا ہماری جھوپڑیوں کی حفاظت کے لیے۔ لیکن آج جھوٹ بولنے والے لوگوں سے آپ خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بے ایمانی کرنے والوں سے آپ خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جو مسلمان 1 کلو سامان ایمانداری سے نہ بیچ سکے، جو مسلمان 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے نہ بیچ سکے، جو مسلمان 1 بوری گیہوں پر جھوٹ بول جائے، اس مسلمان کے ہاتھ میں اس ملک کی قیادت تو چھوڑیے، گھر کی قیادت دینے میں بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اداروں میں بھی اگر دیانتداری نہ ہو، اگر سچ نہ ہو، تو اس کی لامبی لامبی عمارتوں کے محیب سائے وہ کسی دن ایک بڑی مصیبت کا پیغام لا سکتی ہے۔ وہ پیغام آپ کے سامنے، اگر آپ میرے لطیف اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ سمجھتے چلے جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ دل کو چوٹ لگے تو لگنا بھی چاہیے میری باتوں سے۔ ہم چاہتے ہی یہی ہیں، ہم آپ کے دل کو سہلانے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے دل کو بھڑکانے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے رات کی نیند خراب ہو جائے اس امت کی غم اور فکر میں۔ ہم چاہتے ہیں آپ کروٹیں بدلنا بھول جائیں، اور آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں۔ آج جھوٹ کہاں داخل ہو گئی، کن جگہوں پہ داخل ہو گئی۔ دین کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، دین کے نام پر فریب کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، کل تک گیہوں اور چاول بیچنے میں تمہیں ایمانداری نہ تھی، آج دین کا بھی سودا کرنے لگے۔ جب امت کے لوگ اس نہج پہ آ جائیں گے تو پھر جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیجئے، مگر یاد رکھیے گا اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی، میں آپ سے جان کی قربانی نہیں مانتا۔ کون کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی جان کی قربانی چاہیے؟ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی ہمیں آپ کی جان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جب ضرورت پڑے گی، ہم ہوتے کون ہیں لینے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں مانگنے والے جان کی قربانی؟ جب تک کہ شرعی جہاز نہ آ جائے، اللہ کا حکم ہوگا، دیکھا جائے گا۔ مال کی قربانی ہر دور میں دینی چاہیے،
لیکن میں ابھی آپ سے نہیں مانگتا. میں آپ سے جان مال نہیں مانگ رہا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں کافی ہے, ہم سب کے لیے ہمارا رب کافی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اندر ملت کا درد ہے, آپ کے اندر دین کے تحفظ کا احساس ہے, آپ کے اندر اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تعلق سے فکر ہے. اگر فکر ہے, اور الحمدللہ 100% فکر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, فکر تو بالکل ہے. مزدور سے لے کر واچ مین سے لے کر چیئرمین تک فکر رکھتا ہے ہمارے یہاں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس فکر کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. عزیزان ملت, آپ کو ایک بات طے کرنی ہوگی, اور وہ طے میرا یہ خاص کسی ایک کے لیے نہیں, بلکہ اسٹیج سے لے کر شہ نشین سے لے کر آپ جیسے بزرگان دین اور آپ جیسے اکابرین امت, پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے جو توجہ کر رہا ہے مجھ پر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل کھلتا چلا جاتا ہے جب کوئی اللہ والا متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ وہی کہلوائے جو اللہ کو منظور ہے. آپ کو ایک کام کرنے ہوں گے. یہ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے پاکیزہ کمروں میں موبائل کے گندگیوں نے ناپاک کر رکھا ہے, نہ جانے کس کا کیا حال ہے, کہنا مشکل ہے. میں زبان نہیں کھولنا چاہتا ہوں, وہ ستار ہے, کسی نہ کسی درجے ہم بھی چھپائیں, لیکن میں جانتا ہوں حالات کیا ہے. میں اسی گھر کا آدمی ہوں, گھر کی بھیدی کو خوب جانتا ہوں. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہم سے. یہ رات میں آپ کو اٹھنے ہوں گے, اور اگر آپ کایا پلٹ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل ایمان والی ہو, چاہتے ہیں انشاءاللہ, چاہتے ہیں الحمدللہ, تو جو نسخہ بتاؤں گا تعویذ مفت میں, وہ لیں گے آپ لوگ, لیں گے. یہ تعویذ بھی بڑے کمال کی چیز ہے. آئے آئے آئے, جو کچھ نہ کر سکے وہ تعویذ کی دکان کھول لے. بھیج مالک عقل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا. یہ بھی دھندا ہو گیا. حالانکہ اللہ والے ہمارے اکابرین کے یہاں یہ بڑا اونچا کام تھا, بڑا اونچا کام تھا. پیشاوروں نے, مکاروں نے, جھوٹوں نے اسے چائنیز مال سے بھی زیادہ گھٹیا بنا دیا, گھٹیا بنا دیا. آئے ہائے ہائے, اللہ کے دین کو تم نے کہاں پہنچا دیا. لوگوں, ارے ایک دوسرے کو روکنے والے تو بن جاؤ کم سے کم. بولتے بھی نہیں ہو, بولنے کی بھی طاقت نہیں تمہارے اندر. آج جس قوم کا یہ حال ہو, شاید آپ کو میرے بعد اس لب و لہجے میں پکارنے والا کوئی نہ ہو. میں دیوانہ ہوں جو بغاوت کر جاتا ہوں, ورنہ ضرورتیں ہمیں بھی آواز دیتی ہیں. دیوان کی ہے. عزیزان ملت, آپ کو ایک نسخے پہ عمل کرنا ہے, اور وہ آپ یہ کریں, سارے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی تدبیریں کرنی ہو کر لیجئے. اکابرین اور قائدین امت کو بھی اللہ توفیق دے کہ تدبیر ٹھیک سے کیا کریں. لیکن آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے, اس کام کے بغیر آپ کی کوئی تدبیر ہماری آپ کی کامیاب نہیں ہے. اور وہ کام یہ ہے, رات کے اندھیرے میں اٹھ کر سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے رونا ہے. روئیں گے انشاءاللہ. آپ کو میں نے کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں کہی ہے. ہمارے یہاں رونے والے لوگ سب اٹھ جا رہے ہیں. موبائل میں فلمیں دیکھنے والے لوگ اس وقت زیادہ ہیں. رونے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے رونے والوں کی کمی آئے گی, امت مسلمہ کے اندر فساد آئے گا. دن میں فساد کی آگ کو روکنا ہے تو رات میں سجدے کے آنسو کے قطرے سے اگر سمندر ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو نفرت کی آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو سکتی. حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا, حکم آیا اللہ کا, فرشتوں کو بھیجا, جاؤ رات میں زمین کو پلٹ دو. عذاب کا آرڈر آ گیا. فرشتے وقت کا انتظار کر رہے تھے. قوم یونس سو رہی تھی.
اب عذاب کا وقت قریب آ گیا، چند لمحے باقی تھے کہ ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا ایک بچہ رو دیتا ہے اور رو کر کہتا اللہ. بس اللہ نے فرشتوں سے کہا واپس آ جاؤ. کہا کہ اللہ آپ کا حکم تو بدلتا نہیں ہے. فرمایا کہ جب زمین پر کوئی میرا نام لے کر روتا ہے تو زمین پر عذاب دینے میں مجھے شرم آتی ہے. یہ ایک پہلا اور آخری واقعہ غالباً. عزیزان ملت، اللہ کے سامنے رونے کا مزاج بنا لیجئے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ ماں باپ امی ابا کہنے کے لائق ہوتا ہے؟ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بتائیے ذرا. آپ لوگوں کے ابھی تو بچے پیدا ہی ہوئیں گے، تب تو آپ اس مقام پر پہنچے ہیں ماشاءاللہ. بچہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ سے کیا باجرے کی روٹی مانگتا ہے؟ روتا ہے. روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ یہ پہلا واقعہ دنیا میں ایسا پیش آتا ہے کہ ماں ہزار درد میں ہونے کے باوجود بچے کے رونے کی آواز سن کر مسکرا دیتی ہے. آئے ہائے. بس ایک مرتبہ بچہ، ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سن کر مسکرا دیتی ہے. اس کے بعد زندگی بھر وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا رویا. وہ اگر رونے کی آواز سن لیتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس کا. بس وہ ایک موقع ہے کہ بچہ رو کر اعلان کرتا ہے مت گھبراؤ، میں آ گیا ہوں، خدا نے مجھے زندگی بخش دی ہے. چھوٹے بچے کو بھوک لگتی ہے تو ٹیلی فون کرتا ہے. 1 مہینے کے بچے کو اگر بھوک لگے تو کیا آپ کو موبائل میں رنگ کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کھائے گا، ہے نا. اگر کوئی بنگالی بھائی ہمارے ہوتے تو کہتا ہے وہ روتا ہے اور کھاتا ہے. بچے نے رو دیا، آپ سمجھ گئے اسے بھوک لگی ہے. اس کی مطلوبہ غذائیں آپ اسے فراہم کرتے ہیں. پیشاب سے بستر گیلے ہو گئے، وہ بچہ پھر رو کر کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میرے کپڑے بدلو، میرے خادموں کہاں گئے، میرے نوکروں کہاں گئے. ادھر سے امی دوڑتی ہیں، اس طرف سے فلاں دوڑتی ہے. اسے ٹہلنے کا دل کرتا ہے، پھر رو کر آواز دیتا ہے. گھر کے لوگ کام چھوڑ کر دوڑتے ہیں اور بچے کو لے کر ٹہلتے ہیں. اس کے بدن میں درد ہوتا ہے، پھر اس رو کر بتاتا ہے کہ مجھے جسم میں مالش کی ضرورت ہے، تو پھر اسے آپ مساج دیتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ 2 ماہ کا بستر پر لیٹ کر رو کر اپنے سارے تقاضے کو پورا کروا لیتا ہے. بھوک لگی تو رو کر کہہ دیا، درد ہوا تو رو کر کہہ دیا، پیشاب ہوئی تو رو کر کہہ دیا، نیند آ رہی تو رو کر کہہ دیا، ٹہلنا ہے تو رو کر کہہ دیا. اگر ایک معصوم بچہ رو کر اپنے ماں باپ سے، دادا دادی، نانا نانی سے اگر رو کر اپنے تقاضے کو پورے کروا سکتا ہے تو اے لوگوں، ہم اور تم بھی رو کر اپنے مالک سے اپنے تقاضے کو پورے کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیوں نہیں کروا سکتے؟ بس رونا سیکھ لو. روئیں گے انشاءاللہ. جو رب کے سامنے روئے گا اللہ اس کو کبھی حکومت کے سامنے رونے والا نہیں بنائے گا. ایک رب کے بن جاؤ، معاملہ سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک در کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے کبھی تھانے والے کے در پہ، کبھی وکیل صاحب کے در پہ، کبھی ڈاکٹر صاحب کے در پہ، نہ جانے کہاں جا رہے. بھائی ایک در کو پکڑ لو. ایک در سے کیا بے در ہوئے کہ در بدر ہو گئے. نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. تو اول بنیادی کام، حکومت سے جو باتیں کرنی ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. سنویدھان کی باتیں جو ہوگی وہ ہوگی. کورٹ جانا ہو، لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھنی ہو وہ کریں گے. اور آپ کو بھی ایک کام کرنا ہے کہ اللہ جب اعلان کرتا ہے کوئی مصیبت والا ہم سے آئے راحت مانگ لے، تو اس وقت خراٹے لیتے رہتے ہیں ہم. اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں اجی مولانا صاحب پانی دم کر دو، میرا تو جی چاہتا پٹرول ملا دو. صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا.
اجی تعبیر لٹکا دو، آپ ہی کو چوراہے پہ نہ لٹکا دیں۔ صبح میں 10 بجے اٹھتے ہو، ناپاک جسم کے ساتھ دکان جاتے ہو، 4 کل دکان میں لٹکی ہوئی ہے، سر کے زلفیں دیکھو تو کچھ بکریوں کی طرح، کچھ بھیڑوں کی طرح۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے؟ یہ دیندار گھرانے کے بچوں کا حال ہے؟ کپڑے ایسے پھٹے ہوئے۔ ابھی چند دنوں پہلے، یعنی آج بدھ کا دن ہے، بالکل گزشتہ، آج سے 1 ہفتہ قبل ایک صاحب بڑے اہم آدمی مجھ سے ملنے آئے، میری نظر پڑی ان کے جنس پہ، اللہ اللہ اللہ، اوپر سے نیچے تک بری طریقے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ معاف کیجئے گا، مجھے آپ کی اتنی غربت کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے بھکاری ہیں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا یا کسی بھی مدرسے والے کو اندازہ ہوتا تو مدرسے کے محتمم تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہوا کرتے ہیں، بلکہ صاحب نصاب ہوا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں مجھے، میں دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پتہ ہوتا تو آپ کو بھی کپڑا دیتے اور آپ کے والد صاحب کو بھی کپڑا دیتے اور غیرت کے چشمہ بھی دے دیتے ان کو۔ لیکن جانتے یہ حالات کیوں ہیں؟ جوان لڑکیاں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو بعد میں۔ جوان لڑکیاں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ٹہل رہی ہیں، جہاں تہاں سے پھٹے ہوئے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا، ہمارے اکابرین پہلے غربت کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیوند لگایا کرتے تھے، غربت کی وجہ سے۔ تو ہمارے اکابرین علماء اسلاف صحابہ کی جماعت غربت کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، تو فرنگیوں نے مذاق اڑایا کہ یہ لوگ جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تم نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا، اللہ نے تمہاری نسلوں کو برہنہ کر دیا۔ اب تو قیمتی کپڑوں کو بھی پھاڑ کر پہنا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ پھاڑا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے دماغ ختم کر دیا ہے۔ جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اچھی چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ بولو بگاڑتا ہے کہ نہیں بگاڑتا ہے؟ میں ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی چیکنگ ہو رہی تھی میری میٹل ڈیٹیکٹر سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ پیجامہ ٹخلوں سے اوپر پہنا کرو، اللہ توفیق دیتے ہیں تو میں پہنتا ہوں، شکر ہے اللہ کا، میرے کرم ہے، میرے رب کا، اللہ والوں کی بزرگوں کی نگاہوں کا کرم ہے کہ ان کے جوتیوں کے صدقے سے کم مجھے پائجامہ پہننا تو نصیب ہوا الحمدللہ۔ طریقہ تو سیکھا ہم نے ان بزرگوں سے، اللہ جزائے خیر دے میرے ماں باپ کو جنہوں نے بچپن سے ہمیں تعلیم دی۔ تو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے والے پولیس آفیسر بھائی نے، CISF کے جوان نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ پائجامہ آپ اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ تو میں نے ان کا نیم پلیٹ پڑھا اور نام کے ساتھ میں نے ان کو مخاطب کیا کہ بھائی یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ مرد کپڑا اوپر پہنے اور عورت نیچے پہنے۔ اتنا میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے دروازے سے ایئر ہوسٹس کراس کر رہی تھی، ان کے کپڑے گھٹنوں سے اوپر تھے۔ تو میں نے کہا کہ سر ذرا ادھر دیکھیے، یہاں تو ٹخنوں سے اوپر ہے، وہاں تو پتہ نہیں کہاں سے اوپر ہے۔ وہ سنسکاری آدمی تھا، ہمارے ہندو بھائی تھے مگر تہذیب تھی، شرم سے انہوں نے نگاہیں نیچی کر لی اور کہا کہ سر ہم تو اپنے گھر میں اپنی بڑی بھابھی کا بھی چہرہ نہیں دیکھتے، اپنی بڑی بھابھی کا بھی چہرہ نہیں دیکھتے۔ ہم نے کہا یہ ہمارے دیش کا سنسکار ہے، ہمارے دیش کی تہذیبیں ہیں، اس دیش کی تہذیبوں کو آج لٹایا جا رہا ہے، آج مٹایا جا رہا ہے، فنا کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں آپ تماشا بنے ہو، کیوں؟ آپ کے ہاتھوں کا چراغ بجھ چکا ہے، آپ کے پاس پاور آف کریکٹر نہیں ہے کہ آپ حالات کو بدل سکو۔ یہ مسلمان امت مسلمہ بشمول ہمارے علماء کرام، تمام انسانوں کے درمیان ان کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ دائی کی حیثیت ہے، دائی کی حیثیت ہے، یعنی مسلمان کہتے ہیں اسے جو دنیا میں حق کو پھیلائے، بھلائی بتائے، برائی سے روکے،
یاد رکھیے گا اس کا خطرناک پہلو بھی، ایک ریئیکشن بھی آپ سے عرض کروں. ریئیکشن یہ ہے کہ چراغ کی صفت کیا ہے؟ چراغ کی خوبی یہ کہ جلا، چراغ روشن ہوا تو اندھیرا ختم ہوا. یہی خوبی ہے نا بھائی، یہی خوبی ہے نا. سائنسداں ہمیں یہ بتاتے ہیں، سائنسداں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اندھیرے نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. اور آئی ایگری، میں اس سے متفق ہوں. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس سے متفق ہوں کہ لاجیکلی ڈارکنیس کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرا کس بات کا نام ہے؟ اندھیرا کس شے کا نام ہے؟ اندھیرا کسی شے کا نام نہیں ہے. اصل میں اندھیرا کہتے ہیں روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو میں اپنا ٹریک چینج کر دوں گا. روشنی کی غیر موجودگی کا نام کیا ہے؟ اندھیرا. اچھا ایک بات بتائیے، رات میں اندھیرا ہے، لائٹ آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ لائٹ آ گئی ہے نا، اجالا آ گیا، اندھیرا ختم ہو گیا. کبھی ہم نے کہا کہ اندھیرا آ گیا تو لائٹ چلی گئی؟ آج تک کبھی کہا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کے پاس بچپن سے کوئی عادت ہے اس طرح کی بات کہنے کی کہ دیکھو اندھیرا آنے والا ہے تو بتی چلی جائے گی؟ نہیں، ہم نے کہا بتی آنے والی ہے تو اندھیرا چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود روشنی کی ہے، وجود اندھیرے کی نہیں ہے. جعل حق وزهق الباطل. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گئے آپ لوگ. وجود روشنی کی ہے، وجود اندھیرے کا نہیں ہے. روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا. جعل حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا. حق آئے گا تو باطل بھاگ جائے گا. چراغ تو جلاؤ میرے بزرگوں، اے مسلمانوں. ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی سہی، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی سہی، مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے. اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے. اس دنیا کے باطل طاقتوں کو کسی سے خوف نہیں ہے. اگر خوف ہے تو تم کمزور سہی مگر مسلمان سے ہی ہے. کہ مسلمان چراغ جلائے گا تو اندھیرا کافور ہو جائے گا. یہ مسلمان روشن بڑھائے گا تو آپ دائی ہے، اور دائی کا کام دعوت دینا، دین کی طرف بلانا. اگر دائی دعوت کا کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ دعوت سے مراد ایک نہج بیان نہیں کر رہا ہوں میں، بالکل نہیں. دعوت سے میری مراد وہ دعوت اللہ ہے جو ہمارے علماء کر رہے ہیں، مدرسوں میں کر رہے ہیں، مکتبوں میں کر رہے ہیں، جماعتیں کر رہی ہیں، اسلاف و اکابرین، مرشدین، شیخ طریقت جو خانقاہوں میں کر رہے ہیں. ہر طریقہ دین کا یہ دعوت کا کام. ایک تاجر اپنی دکان میں بیٹھ کر اگر سچ بول رہا ہے تو وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے. لیکن ریئیکشن کو یاد رکھیے گا. اگر آپ حق نہیں بولیں گے، اگر آپ حق بولیں گے تو زندہ رہیں گے، اور اگر حق نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا وہ سن لیجئے، وہ بہت خطرناک ہوگا. چراغ اگر آپ جلائیں گے تو روشنی ہوگی، نہیں جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اگر آپ حق بولیں گے تو آپ عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور اگر حق بولنا چھوڑ دیں گے تو باطل کا اژدہا آپ کو اپنے پنجے میں لے لے گا، اپنے منہ میں لے لے گا. باطل سامنے کھڑا ہے، آپ سے ڈرتا ہے. جھوٹ کھڑی ہے، آپ کے سچ سے ڈرتی ہے. سچ چراغ ہے، جھوٹ اندھیرا ہے. جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں. جس طرح اندھیرے کا کوئی وجود نہیں، اس طرح جھوٹ کا وجود نہیں. پھر جھوٹ کہتے کس کو ہیں؟ سچ کی غیر موجودگی کا نام جھوٹ ہے. جب سماج میں سچ نہیں بولا جائے گا تو جھوٹ داخل ہو جائے گی. آپ ایک شاندار مکان بنائیے اور اس کو بند کر دیجئے، آدمی نہ رہے تو بتاؤ اس میں کیڑے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟
مکوڑے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, مکڑا اپنے جال بنائے گا کہ نہیں بنائے گا, ہر قسم کے کیڑے, اور اس گھر کے اندر کوڑے دان اور دیواروں سے سڑان کی بو آئے گی. تو اگر مکانوں میں انسان نہ رہا تو ایسا نہیں ہے کہ مکان خالی رہے گا, خدا کی دوسری مخلوق وہاں رہے گی. اسی لیے اگر آپ حق بولیں گے تو آپ صداقت و عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے, اور اگر آپ حق بولنا بند کر دیں گے تو باطل اپنے خونی چنگل میں آپ کو دبوچ لے گی. آپ خود طے کیجئے کہ دنیا کیوں دبوچ رہی ہے, دنیا کہاں تک ہمارے پاس پہنچ چکی ہے, آج کہاں تک آ گئی. سلطان بن عبد الحمید سے کہا گیا, کیا سلطان تم دیکھ رہے ہو کیا حال ہے, چاروں طرف سے تم گھر چکے ہو. خلافت عثمانیہ اپنی آخری گھڑی میں آخری سانس لے رہی تھی, اور وہ اسلام کا ایک شاندار تاریخ کا سورج بڑی بے دردی کے ساتھ ڈبویا جا رہا تھا. خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی, غلط طاقتیں اس پر حاوی ہو رہی تھی, لیکن وہ جیالہ سلطان بن عبد الحمید سے جب چڑھا کر اسے تنزیہ طور پر کہا گیا کہ اے سلطان تمہیں کچھ پتہ بھی ہے, ہوش بھی ہے کہ تم مٹ رہے ہو, چاروں طرف سے گھر چکے ہو, فوجیں تم کو گھیر چکی ہے, تم اب مٹ جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, تم کیا کرو گے. تو سلطان بن عبد الحمید نے ایک تاریخی جواب دیا تھا. اگر آپ تیار ہوں وہ جواب سننے کے لیے تو ذرا اپنی ہمت کا اعلان کیجئے. تیار ہے انشاءاللہ؟ آپ کی جرت, آپ اپنے جرت کو ذرا جگائیے اور پوچھئے, اس مرد مجاہد نے, اس مرد قلندر نے کہا تھا ظالم طاقتوں کو کہ سنو, یہ سچ ہے کہ ہم 32 دانتوں کی طرح گھر چکے ہیں. 32 دانتوں کے درمیان گھری کون رہتی ہے؟ آپ لوگ چیک کیجئے ہے یا نہیں منہ میں؟ اچھا ہے, ماشاءاللہ, اللہ کرے یہ زبان باقی رہے. زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ دیں گے زندہ ہونے کا ثبوت انشاءاللہ, جب پکاریں گے تو آئیے گا. 32 دانتوں کے درمیان گھری کون ہے؟ زبان. سلطان کہتے ہیں کہ ہم ایک زبان کی طرح 32 دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں یاد رکھنا ایک وقت آتا ہے کہ جب آدمی کے دانت جھڑ جھڑ کر گرنے لگتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جب 32 دانت گر جاتی ہے اور زبان پھر بھی باقی رہتی ہے. اس دنیا میں اسلام ہمارا فیصلہ نہیں ہے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ خدا کا فیصلہ ہے, یہ خدا کا فیصلہ ہے, اور وہ ہو کر رہے گا. سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں رہیں گے؟ گنا توڑ رہے ہوں گے یا گنے کا رس پی رہے ہوں گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ کباب پراٹھے میں مست رہنے والی قوم اب تو حالات ایسے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کچھ نہ دیا جائے تو یہ آلو کا بھی کباب بنا لیں گے. کھانا تو ہے, اور بھائی کھانے سے تو انکار نہیں ہے, مگر کھانا ہے, مگر پیٹ کو خالی رکھنا بھی تو سنت ہے بھائی, تھوڑا وہ سنت بھی تو ادا کیا کرو. حلق تک کھا کر کہتے ہیں سانس نہیں لے پا رہا ہوں, ایک اسرائیل کے خون بھرا فلسطینی معصوموں کی بوتل مل جائے. اور تو اچھے اچھے لوگ ڈکارتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, تقوی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے بھی منہ میں لگا ہوا ہے. میں بھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پیر صاحب اوریجنل نہیں ہے, چائنیز مال ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ایسے ایسے پیر لانچ ہو گئے ہیں کہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہو جائیے تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. نہ منہ دیکھا نہ تھوبڑا دے گا. نماز بھی پڑھنی آتی کہ نہیں آتی پتہ نہیں ہے, مگر چل رہا ہے. اب تو پوسٹر بازی ہوگی, ہمارے پیر صاحب
ماشاءاللہ 63 کلو کے ہو گئے ہیں. اس پر بھی ایک جشن منا لیا جائے کہ 63 کلو کے ہو گئے. قوم کا اتنا مرغا کھائیں گے تو بڑھے گا یہ وزن. ایک پیر صاحب ایک علاقے میں گئے, مریدوں نے کھانے میں انڈا دے دیا. پیر صاحب نے کہا ان کے والدین کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بچے یتیم ہو گئے ہیں. آپ سے پہلے 2-4 پیر صاحب کا گزر ہو چکا ہے. عزیزان ملت, آپ کے سامنے کھانے کی بھی ہماری ایک سنت ہے. کھانے پینے سے منع نہیں, کھانا پینا تو ہے ہی انشاءاللہ. ہم تو بھائی اس باپ کے بیٹے ہیں جو کھانے کو قبول کرنے کے لیے جنت سے تھوڑے دنوں کے لیے باہر آ گئے تھے. اچھا کس چکر میں آئے تھے بولو آپ؟ یہ روٹی کا چکر تو تھا, نہ کھاتے نہ باہر آتے. مشیت الہی کا انکار کون کافر کر سکتا ہے؟ لیکن عزیزان ملت, بات کھانے کی نہیں ہے, بات ہے سلیقے سے جینے کی. آپ کو ایک قوم بن کر, ایک ملت بن کر, آپ ہندوستان میں ہیں الحمدللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں بچے کو چاہے مدینے میں پیدا کرے, یا چاہے امریکہ میں پیدا کرے, یا چاہے چائنا میں پیدا کرے, یا مکے میں پیدا کرے, یا ہندوستان میں آپ کے گاؤں میں پیدا کرے. بولو یہ اختیار اللہ کو ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی ماں کا لال بتائے کہ نہیں ہم نے اللہ کو درخواست دیا تھا کہ ہم کو نانوتا میں پیدا ہونا ہے؟ کوئی ہے آدمی ایسا ایک بھی نہیں. ہمارے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. اللہ جسے چاہا چاہے پیدا کرے. ہندوستانی مسلمانوں, تمہیں اللہ نے ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ محبت کے چراغ ہندوستان میں روشن کرو, تاکہ ظلم کی آندھیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. مسلمان بیٹیاں دربدر ہو رہی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے, مگر صداقت کا انکار نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے, مال جمع کیجئے. 2-4 کروڑ پتی جمع ہو جائیں, علماء کے مشورے سے اسکول قائم کیجئے. چھپ کر نہیں بول رہا ہوں, دب کر نہیں بول رہا ہوں, ممیا کر نہیں بول رہا ہوں, کھل کر بول رہا ہوں. اگر کیا ہوتا نا آج سے 30-40 سال پہلے, دینی تعلیم کے ساتھ زمانے کے تقاضے کو بھی اگر سمجھے ہوتے, تو آج زمین پر نہیں ہم بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے. فیصلوں کی کرسی کی بات کر رہا ہوں. نظر انداز مت کیجئے کسی ضرورت کو. اگر میٹھے پانی کے کنویں پر آپ زیادتی کریں گے تو کنویں کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کے گھر والے پیاسے رہ جائیں گے. چشموں کی قدر کیجئے, کوئی بات نہیں, جو ہوا وہ ہوا, جب جگے تب سویرا. مجھے اگر آدھا گلاس پانی آپ دیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آدھا خالی ہے, میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہوں گا آدھا بھرا ہوا ہے. ہم آدھے بھرے ہوئے گلاس کی بات کریں تو آدھا بھر چکا ہے, آدھا پانی اور بھرنا ہے ہمیں. آپ اٹھیے, علماء کے مشورے سے جید اکابرین کی تربیت میں اور رہنمائی میں رہتے ہوئے انگلش میڈیم مدرسہ کھولیے, جہاں CBSE پیٹرن پہ آپ اپنے بچوں کو اور بیٹیوں کو پڑھائیں گے, مگر تربیت آپ کی ہوگی, دین آپ کا ہوگا. جس دن آپ کی بیٹی آپ کے اس اسکول میں حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ, شریعت اور دین کے ساتھ میٹرک کی سرٹیفکیٹ لے گی, اسی دن انشاءاللہ اس بیٹی کے ہاتھوں میں حفظ قرآن اور قرات کی بھی سرٹیفکیٹ ہوگی. اسی دن آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں عالمیت کی بھی سرٹیفکیٹ ہوگی. میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ہم نے ایک مرتبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, غالباً ویتنام میں, ہم نے دیکھا کہ ایک فلائٹ لینڈ کی, شاید وہ برونائی یا ملیشیا وغیرہ سے آئی ہوگی فلائٹ. ہماری نگاہ پڑی پائلٹ پر تو دیکھا کہ 2 خاتون پائلٹ ہیں اور دونوں مکمل حجاب میں ہیں. ماشاءاللہ, دونوں مکمل حجاب میں. حجاب میں وہ بیٹیاں جہاز کو 46,000 فٹ یا کم از کم 30,000 میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اڑا کر فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے مقام منزل پر لے آئی. بیٹیوں کو پڑھانا منع نہیں ہے, بے حیا بنانا منع ہے. جب ہمارے ادارے نہیں ہوں گے تو غیروں کے اداروں میں
بیٹیوں کے حجاب محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں، تو تعلیم ضرورت ہے، تو اپنے ادارے کو بھی قائم کیجئے انشاءاللہ۔ آپ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے بچے جب ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ تو وہ بڑے ایماندار ہوں گے، حالانکہ ڈاکٹر سارے ہی ایماندار ہوتے ہیں، تھوڑے بہت دوسرے علاقے کے ڈاکٹر ہیں جو بیچارے ٹیسٹ وغیرہ کروانے پہ کمیشن کھا لیتے ہیں، مطلب کئی بہت دور کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں ہے، میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدھ دوسرے علاقے میں ڈاکٹر ایسے ہیں بیچارے کہ اگر ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے تو وہ گھٹنے کا ایکسرے کرواتے ہیں، حالانکہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، ورنہ اللہ اکبر پیٹ بھرتا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کا، اللہ اللہ، خون کے ٹیسٹ میں کمیشن، پیشاب کے ٹیسٹ میں کمیشن، پیخانے کے ٹیسٹ میں کمیشن۔ بھائی اب کیا مرنے کے کفن پہ بھی کمیشن کھاؤ گے؟ خیر، آپ کے علاقے کے تو ڈاکٹروں کو بھی میں نے اللہ کا ولی پایا ہے، اللہ کرے آپ لوگوں نے بھی پایا ہو۔ عزیزان ملت، جب آپ کے ادارے سے کوئی تیار ہوگا تو پھر وہ اللہ والا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو کس نے کہا کہ اسلام میں ڈاکٹر بنانا منع ہے؟ ارے اپنے بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ گے تو مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ علاج ہوگی، ورنہ غیر دیکھے گا تمہاری بیٹیوں کو۔ آگے بڑھائیے، ہر بچے کو عالم بنانا، حافظ بنانا فرض نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، مگر ہاں یہ جو مکتب چل رہا ہے نا، کیا ہے مکتب ہے یہ؟ کیا نام ہے اس مکتب کا؟ مسجد کے اندر جی مکی مسجد، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ مفتی محمد صاحب کہاں چلے گئے؟ تو ایسا پیچھا پڑتے ہیں آدمی کے کہ آدمی کہیں رہے لینڈ کر جاتا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی تعویذ دی تھی جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مجھے آپ لوگوں کی دعائیں مل گئی، اللہ جزائے خیر دے ان کو بھی۔ عزیزان ملت، یہ جو مکاتب میں پڑھنے والے بچے، ہر بچے کو حافظ قرآن اور عالم بن جا، اچھا الحمدللہ، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ فرض نہیں ہے، مگر ہر بچے کو اسلام کا علم ہونا، حرام و حلال کی تمیز ہونا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ، صرف ایک کام کر لیجئے آپ، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے بنائیے، مگر اس لائق بنا دیجئے کہ آپ کے جنازے کی نماز آپ کا بیٹا پڑھا سکے انشاءاللہ۔ کیا بھئی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، جائیداد، باپ کی جائیداد میں حصہ کون لے گا؟ بیٹا لے گا۔ باپ کی پراپرٹی کون لے گا؟ بیٹا لے گا۔ باپ کے بینک بیلنس کو کون لے گا؟ بیٹا لے گا۔ تو جنازے کی نماز امام صاحب کیوں پڑھائیں گے بھائی؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اسی شرط پہ امام صاحب پڑھائیں گے کہ ہم کو بھی بیٹا بناؤ اور آدھی جائیداد میں حصہ دو، بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کو، آج کل امام صاحبان کو بھی عجب سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ لوگ تو خیر بہت شریف آدمی ہیں ماشاءاللہ، بعض علاقوں میں کوئی صاحب بیوی ڈانٹتی ہے تو غصہ جا کے مسجد میں مؤذن صاحب پہ اتارتے ہیں، گھر میں تو کچھ بول نہیں پاتے، مؤذن صاحب آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو مؤذن صاحب آنکھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ آ کر کہنے لگے امام صاحب آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ سنت پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ کہا اللہ اب موقع دے دے اس کی نماز پڑھ لوں، بہت ہو گیا، آج ہی آ گیا ہوں، اب ایک بار اس کا فائنل نماز پڑھا دیا جائے۔ جنازے کی نماز بیٹا پڑھائے یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اچھی صحت کے ساتھ۔ میں مرنے کی دعا نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر میں مانگ لوں اللہ سے کہ اللہ 200 سال کی زندگی عطا فرما، مرنا تو پھر بھی پڑے گا اس کے بعد، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ بھائی مرنا تو پڑے گا نا، میں جتنی بھی دعا کر لوں، دعا کے اجر تو ہمیں ملیں گے، لیکن مرنا تو اس کے باوجود پڑے گا۔ اپنی بیٹیوں کو اس لائق بنائیے کہ گھر کے عورتوں کی میت کو اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو غسل دے سکے۔ بھئی اتنا دین تو معلوم ہو، دین اتنا تو معلوم ہو
اپنی اولاد کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیجئے. اور یہ جو بات بات میں نخرے، بات بات میں غرور، جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، میں جو دعا تعویذ لوگ کرتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بھائی آپ تعویذ بیچو مگر گھروں میں لڑاؤ مت، پلیز لڑاؤ مت. کیا آپ کی چچی کر دی ہے، آپ کا چچا کر دیا ہے؟ ارے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کبھی کبھی مزاروں پہ جاتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ایک بار میں ایک مشہور درگاہ پہ گیا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ وہ بھائی لوگ بھی ہم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، میں مسلم پسندہ بورڈ بھی ہوں، سبھی لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. ایک جگہ مشہور درگاہ شریف پہ گیا، فاتحہ پڑھی، دیکھا کہ ایک عورت جھوم رہی ہے. آئے اللہ، اتنی اسپیڈ سے جھوم رہی کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہوا کہ اللہ اتنی تیز تو میں بھی نہیں جھوم پاؤں گا جتنا یہ جھوم لے رہی ہے. تو بھائی جناتوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے پیچھے لگا رہے، اس کے بھی کام ہیں بہت سارے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اپنے گھروں میں رشتوں کو تباہ مت کیجئے، اپنے بچوں کو رشتے دیجئے. اور ہر مسجد کی ذمہ داری، آپ کا ذہن وہاں نہ چلا جائے جو میں بولا کرتا ہوں. آج میں دوسری بات بولنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. ہر مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیان کرام، امام صاحب اور علماء کرام، اس بات کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں باپ بیٹے میں آپس میں بات چیت بند ہے. مسجد کے لوگوں، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرے نہیں، جا کر تم باپ بیٹے کو ملا دیا کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ چائے نہیں پینے جائیں گے، کھانا کھانے نہیں جائیں گے، ان کے گھر جا کر ان کو ملا دیں گے. میاں بیوی کو لڑا کر کمائی کھانے والے دلالوں، بروکروں، ایجنٹوں، باپ بیٹوں کو لڑاتے ہو، میاں بیوی کو لڑاتے ہو، بھائی بہن بھائی کو لڑاتے ہو، بند کرو. یہ حرام کے لقمے تمہاری نسلیں تباہ کر سکتی ہیں. مخبری کرتے ہو اپنی قوم کی. ہر مسجد میں ایک جماعت تیار رہے، جہاں معلوم ہو کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، دو مسلمان لڑ گئے، میاں بیوی میں خلفشار ہو گیا، باپ بیٹے میں ناچاقی ہو گئی، رات گزرنی نہیں چاہیے میرے بزرگوں. وضو بنائیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیے اور سیدھا اس کے دروازے پہ چلے جائیے. ہاتھ پکڑنا ہو ہاتھ پکڑیے، پاؤں پکڑنے ہو پاؤں پکڑیے، پگڑی اتارنی ہو پگڑی اتاریے، مگر اللہ کے 2 بندوں کو ملا کر آئیے. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام بھی تو ہم لوگ کریں گے. اس کام کو کیجئے انشاءاللہ. جھگڑوں کو معاشرے میں کبھی پنپنے مت دیجئے. جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہاں برکت نہیں ہوگی، جس سماج میں جھگڑا ہوگا سماج میں برکت نہیں ہوگی. یہی وہ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کے تعین سے آج بھی ہم محروم ہیں. جھگڑوں کو مٹائیے، اپنی مسجدوں کو مضبوط بنائیے انشاءاللہ، اور صاف رکھیے، مسجدوں کو صاف رکھیے. میں کچھ مسجدیں ہوتا ہوا آ رہا ہوں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، پیاز کھانا حلال ہے حرام ہے؟ ماشاءاللہ. میں نے مطلقاً صرف پیاز پوچھا ہے حضرت. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر آگے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آگے تو میں خود ہی کر لوں گا کام انشاءاللہ. بھئی پیاز لہسن کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. بولیے حلال ہے الحمدللہ. اور کھانا چاہیے، خوب کھانا چاہیے. مگر کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ حلال چیز کو کھا کر آنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ایک مہک ہوتی، بو ہوتی ہے. اس بو سے مسجد میں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو رحمت کے فرشتوں کو اگر حلال پیاز کے بو سے تکلیف پہنچے تو مسجدوں کے سڑے ہوئے استنجے خانے کے بو سے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. کبھی فرشتے آتے بھی ہوں گے. مسجد میں نماز پڑھ رہے، استنجے خانے کی بدبو مسجد تک آ رہی ہے اور تقریر ہم کر رہے ہیں، پاکیزگی اسلام کا حصہ ہے. کبھی عمل بھی کیا اس پر؟ مسلمانوں کی گلیاں دیکھیے کتنی گندی رہتی ہیں. راستوں سے گزر جائیے،
تعفر معلوم ہوتا ہے. کیوں مسلمانوں؟ آپ اپنے محلے کو بھی صاف نہیں رکھ سکتے، اپنے کچڑے کو آپ ٹھکانے میں نہیں پھینک سکتے، اپنے کچڑے کو دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک کر کہتے اللہ مسلمان ہیں ہم، کیا اخلاق ہے ہمارا. یہ گندے اخلاق. پان کھاتے گٹکا تو مت کھایا کرو بھائی، توبہ کرو گٹکا کھانے سے، توبہ کرو. پان کھاتے گٹکا کھاتے، جس کے دروازے پہ چاہے گلی میں چاہے تھوک دیا، تہذیب تک نہیں معلوم ہے. باتھ روم میں تھوک رہے، غسل خانے میں تھوک رہے، وضو خانے میں تھوک رہے. یہ اس قوم کی حالت ہے. جس قوم کو ہم نے تھوکنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہو، اس قوم کو لے کر ہم اس ملک میں کیا انقلاب لا سکیں گے؟ بس مسجدوں میں جو بیت الخلا ہوتا ہے نا، بیت الخلا، اس میں تالا لگے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ لوگ بھی تالا لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ایک دم ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ لوگ؟ مسلمانوں کے جتنے قیمتی اثاثہ ہے نا، وہ کہاں چھپا رہتا ہے بولیے؟ مسجد کے باتھ روم میں. اس کے بعد ہم لوگ تالا لگا کر گھومتے ہیں. سرکار کو پتہ ہی نہیں، ورنہ چھاپا تو وہاں مارنا چاہیے. کیوں؟ دل بڑا کیجئے نا، صفائی کا مزاج پیدا کیجئے، استنجے خانوں کو صاف رکھیے، مسجد کو صاف رکھیے، تھوکنے کی عادت بند کیجئے. گندگی پھیلا رکھی ہے ہم لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں. گوشت کھا رہے، ہڈی پھینک رہے. کیوں بھائی؟ گوشت کھانا منع نہیں ہے، مگر ہڈیوں کو تہذیب کے ساتھ پھینکیے. ہم مسلمان ہیں. ایک بزرگ کسی صاحب کے پیچھے چل رہے تھے، لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی ہے. پیچھے پیچھے چلنے لگے. اللہ والے تو ہوتے ہی بڑے نیک، وہ ہر ایک کو بڑا سمجھتے. اللہ والوں کے دل میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو بھی اپنا بڑا سمجھ جاتے. کیوں؟ مشہور ہے نا، حضرت شیخ الاسلام پیر صاحب سے بیعت ہو گئے تھے بچپن میں کھیلتے کھیلتے. چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھتے. اپنے آپ کو ہم بڑا نہ سمجھے بلکہ خود چھوٹا سمجھے. تو ایک پیر صاحب، ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، کسی کو بڑا سمجھ کر انہوں نے داہنی طرف تھوک دیا. حضرت لوٹ آئے، فرمایا جس کو تھوکنے کا طریقہ سنت کے مطابق معلوم نہیں، وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ داہنی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، سامنے نہیں تھوکنا چاہیے. بائیں تھوکیے، اور بائیں قبلہ ہے تو مڑ جائیے اور مڑ کر تھوکیے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے محلے کو صاف رکھیے، اپنے گھر کو صاف رکھیے، اپنے کمروں کو صاف رکھیے. اگر پیاز کے منہ سے فرشتے نہیں آتے تو ہمارے گھر کی گندگیوں سے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ استنجے کا بڑا مسئلہ ہے. علماء کرام کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ 40 سال کے بعد آدمی استنجا کیسے پاک کرے، کس طرح نماز پڑھے. پاکیزگی کی نیت سے غسل نہیں کرتے ہم. گھر ہمارا ناپاک ہے. مسلمان کا گھر کبھی ناپاک رہتا ہے؟ لیکن گھر کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ کے فرشتے نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. لگتا ہے شیطان آ گیا. شیطان تو نہیں بابو، تم ہی آ گئے ہو. انسان کیا کم ہے شیطان سے؟ اپنے گھر میں جائیے تو سلام کیجئے. کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ آج جلسہ سن کے گھر جائیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، بیگم سامنے ہوگی آپ کی، السلام علیکم. 30 سال 25 سال ہو گئے شادی کو، کبھی سلام نہیں کیا تھا. آج اچانک سلام کرو گے، شوگر لیول کم ہو جائے گا. بیوی کہے گی اللہ اچھے بھلے گئے تھے، جلسہ ہی سننے گئے تھے. کئی بار کہا ہے میں نے کہ اس برگد کے پیڑ کے نیچے سے مت جایا کرو، وہاں ایک چڑیل رہتی ہے. ٹھہرو، میں اپنی امی کو فون کرتی ہوں. اپنی ماں کو فون لگائی، امی کیا ہوا؟ میرے شوہر مجھے سلام کر رہے ہیں. کہا ہے آج تک تیرے باپ کو ہمت نہیں ہوئی، اس نے تجھے سلام کیسے کر لیا؟ نہیں، اس کو سمجھائیے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، تم گھبراؤ مت. اصل میں گھر میں جو لوگ سلام کر کر جاتے ہیں شیطان اس کے ساتھ نہیں جا پاتا ہے، اور جو بغیر سلام کے جاتے ہیں شیطان اس کے ساتھ اندر جاتا ہے.
تو شیطان کو روکنے کے لیے پولیس والوں کو نہیں بٹھانا ہے، سلام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دین پر چلے، دین پر جئیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، بھارت کو ترقی عطا فرمائے۔ اس دیش میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے دھرم کے سکھ بھائی، جین، کرسچن، اللہ تمام انسانوں کے درمیان انسانی بنیاد پر اچھے اخلاق کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہماری اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔